سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوسی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج بڑی دیر لگا دی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلیم نے مشتاق کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے مخصوص اشارے سے کہا، آج میڈم اپن کو بڑے لمبے ٹرپ پر لے گئی تھی۔ طاہر نے تماش بینوں کے سے لہجے میں اس طرح کہا کہ مشتاق وہی سمجھے جو وہ چاہتے ہیں۔ یار تمہارے ساتھ سالی بڑی سیٹ جا رہی ہے، سلیم نے جان بوجھ کر اگلا فکرہ کہا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے پیارے، ذرا ادھر جا لینے دو، ایک دھماکہ کر کے ہی سالی کو اپنے قابو میں کر لوں گا، بس تم دیکھتے رہنا، طاہر نے کہا لگایا۔ سلیم کے ساتھ مشتاق نے بھی بادل نخواستہ ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ مشتاق اب ہیلوں بہانوں سے ایسے سوالات کر رہا تھا جس میں ان دونوں سے متعلق شک کا کوئی پہلو نکلے اور وہ اس سے پوسوال کو باخبر کر دے۔ پرانا ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ بسا اوقات کسی ایجنٹ میں خصوصی مہارت دیکھنے کے بعد ایجنسی اس کے ساتھ کسی لڑکی کو مستقل چپکائے رکھتی ہے تاکہ وقت آنے پر وہ اس گدھے کو اس لڑکی کے ذریعے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اسے یہ تو سمجھ آ رہی تھی کہ کامنی اور طاہر کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کا علم ایجنسی کو ہوگا، لیکن اسے کیپٹن پوسوال کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے الگ کوئی بات تلاش کرنی تو تھی ہی۔ وہ اپنے انعام کی رقم میں اضافہ کروا سکتا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے حسب معمول حال کمرے میں کھایا، جس کے بعد انہیں گزشتہ 3 روز سے شروع ہونے والی رات کی تربیت کے لیے بلایا گیا۔ یہ خصوصی تربیت تھی جو انہیں آسام کے ایک کرنل نے دینی تھی۔ کھانے کے بعد 15 لڑکوں کے ایک گروپ کو وہ لوگ ایک فوجی ٹرک پر بٹھا کر یہاں سے ڈیرہ دون کی طرف لے گئے۔ یہ علاقہ جہاں وہ آئے تھے طاہر کے لیے بھی اجنبی تھا، حالانکہ اس نے کامنی کے ساتھ یہاں خاصی مٹر گشت کی تھی اور نزدیک دور کی سڑکوں اور راستوں کو بھی اسے علم ہو گیا تھا۔ شاید بھارتی آرمی کی کوئی ٹریننگ فیلڈ تھی جہاں انہیں ٹرک سے اتار کر کرنل صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جنہوں نے باری باری تمام لڑکوں سے انہیں سبوتاژ کے متعلق دی گئی تربیت سے متعلق سوالات پوچھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد انہیں ایک بڑے میدان میں لے جایا گیا جسے ان لوگوں نے ایک ریلوے پلیٹ فارم کی شکل دے رکھی تھی، جہاں بالکل اسی انداز کے ریلوے کے ڈبے اور انجن موجود تھے جیسے پاکستان میں ہیں، جبکہ دوسرے کونے پر پاکستانی بسیں کھڑی تھیں۔ یہاں کرنل نے ان سے باری باری ٹرین کے ڈبوں، بسوں اور لاریوں میں خفیہ طریقے اور برق رفتاری سے بم نصب کروانے کا عملی مظاہرہ کروایا۔ وہ سوائے 3 لڑکوں کے اور کسی کی ٹائمنگ سے مطمئن نہیں تھا۔ ان کے ساتھ کیمپ سے آنے والے کیپٹن پوسوال سے اس نے بڑے طنزیہ انداز میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بے اطمینانی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اگلے 4 روز تک مسلسل یہاں آ کر ان کی ٹائمنگ کو بہترین بنانے کی تلقین کی تھی۔ اسپیشل سروس بیورو یعنی SSB اپنے تربیت یافتہ تخریب کاروں کو تخریب کاری اور دہشت گردی میں کمال تک پہنچانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ یوں تو بھارت میں بہت سے دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ موجود تھے، لیکن اس کیمپ سے تربیت پانے والے ایجنٹ اپنے بہترین نتائج کی وجہ سے اپنے فن میں یکتا سمجھے جاتے تھے۔ جن 3 لڑکوں کی کارکردگی پر کرنل نے اطمینان کا اظہار کیا تھا ان میں ایک طاہر بھی تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اب کیپٹن پوسوال کو مزید محتاط ہونا پڑا، کیونکہ اب طاہر کا شمار اس کورس کے بہترین تربیت یافتہ دہشت گردوں میں ہونے لگا تھا، اور اس کے خلاف کسی بھی کارروائی میں کسی انسٹرکٹر کے ذاتی تعصب کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ واپسی پر کیپٹن پوسوال کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ تمام راستے اپنے شاگردوں کو گالیاں دیتا آیا تھا، البتہ طاہر اور بنگلہ دیش کے دونوں لڑکوں کی اس نے بطور خاص تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے مخصوص رقم کے انعام کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بھی ایک لمحے کے لیے یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی اصلیت کو جانتا ہے۔ طاہر کو اب زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا۔ اگلے ہفتے میں کسی بھی وقت یہاں بارشوں کا سیزن ہونے والا تھا، اور وہی ان کے لیے کام کرنے کا بہترین وقت تھا۔ یہاں کے کڑے انتظامات کے سبب تو ابھی تک انہیں سیف سگنل، جاسوس اپنے ٹارگٹ تک محفوظ پہنچنے کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر کو جو سگنل دیتے ہیں اسے سیف سگنل کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں بھیج سکے تھے، لیکن انہیں علم تھا کہ ان کے وابستگان کو ان کی خیریت کی اطلاع ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ اکیلے ہی یہاں نہیں تھے۔ بہت کچھ ممکن تھا، عین ممکن تھا کہ یہاں کوئی اور بھی انہی کی طرح ایسے ہی کسی مشن پر بھیجا گیا ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنے افسران اور ان کے درمیان جو ایک روحانی واسطہ ہر وقت موجود رہتا ہے،
اس نے انہیں ضرور طاہر اور سلیم کی خیریت سے آگاہ کر رکھا ہوگا۔ جاسوسی اور تباہ کاری کے اس کھیل میں سب کچھ طے شدہ اصولوں کے مطابق ہی نہیں کھیلا جاتا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حالات اور واقعات خود ہی نئے رولز اور ضابطے بناتے چلے جاتے ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ کیپٹن پوسوال جان بوجھ کر اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس دوران اس نے جی بھر کے طاہر کو اس کی استعداد کار کی داد دی تھی اور دوسرے ہی روز اس کا نقد انعام بھی اس تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تینوں کو ان کے کمرے تک پہنچا کر وہ گڈ نائٹ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس دوران وہ تینوں سے باتیں کرتا آیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا تاثر دیا ہو کہ وہ پہلے سے مشتاق کو جانتا ہے یا اس کا مشتاق سے کوئی تعلق بھی ہے۔ صبح چونکہ ان کی چھٹی تھی اس لیے تینوں دیر گئے تک لمبی تان کر سوتے رہے۔ البتہ طاہر کی آنکھ معمول کے مطابق کھل گئی تھی اور بیدار ہوتے ہی کامنی ایک سوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کے بعد وہ پھر سو نہیں پایا۔ اس کے ضمیر نے اس سے ایک ہی بات دریافت کی تھی کہ کیا وہ واقعی کامنی کو راہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جائے گا تاکہ وہ اس کے تمام جرائم کی قیمت پھر کامنی سے وصول کرتے رہیں۔ طاہر جانتا تھا کہ یہاں جس مشن پر وہ آئے ہیں اسے مکمل کرنے کے بعد اگر وہ زندہ نکل جانے میں کامیاب ہوئے تو پھر کامنی کو دنیا کی کوئی طاقت SSB کے تفتیشی مرکز میں جانے سے نہیں بچا سکتی، جہاں وہ لوگ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر کے اس کے منہ سے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ گو کہ کامنی کو اس کے عزائم کا علم نہیں ہے، لیکن اس نے جھوٹا یا سچا اپنے اور اس کے درمیان جو تعلق قائم کر لیا تھا، اس کے بعد کامنی کو SSB زندہ درگور کر دے گی۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ کامنی سے تعلق کو توڑنا اب اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کامنی کو ڈوج دے کر یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اس کا ضمیر ہی ساری زندگی اسے کچوکے دیتا رہے گا۔ لیکن کیا محض اس کی خواہش سے کامنی اس کے ساتھ چل پڑے گی؟ کیا اس کے لیے اپنے گرد و پیش اتنی مضبوط اور لاتعداد زنجیروں کو توڑنا ممکن رہے گا؟ بہت سوچ بچار کے بعد وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حالات نے آخری مراحل پر کامنی اور اس کو آپس میں ٹکرا دیا تو وہ کامنی کو یہ آفر ضرور کرے گا کہ وہ اگر چاہے تو طاہر اسے ایک نئی زندگی سے آشنا کروا سکتا ہے۔ اس کے اندر نیکی کی جو شمع جلی تھی اسے جلائے رکھنے میں اس کی معاونت کر سکتا ہے اور اس کے ضمیر سے اٹھنے والے تمام سوالات سے اسے نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد کامنی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس کی قسمت۔ اگر وہ انکار بھی کرے تو بھی اس کا ضمیر تو مطمئن رہے گا نا کہ اس نے کامنی کے ساتھ غداری نہیں کی تھی، اپنے ایمان سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا تھا اور اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مسلمان ہونے کو نہیں بھلایا تھا، اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگلے 3 روز کیسے گزر گئے طاہر اور کامنی کو علم نہ ہو سکا۔ البتہ ان 3 دنوں میں طاہر نے بالکل غیر جانبداری سے کامنی کی شخصیت کا مکمل جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ کامنی اگروال کی کایا پلٹ ہو چکی ہے۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے اندر کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی جنم لے چکی تھی جو کہ نہ صرف اس کے بلکہ سارے ہندو سماج کے لیے بہت دھماکہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے طاہر پر مسلسل ایک ہی دباؤ ڈالا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے طاہر سے کہا تھا کہ اسے فرار ہونے میں مدد دینے کے لیے وہ تیار ہے، خواہ اس کی اسے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ جب طاہر اس سے دریافت کرتا کہ وہ اسے یہاں سے بھاگ جانے پر کیوں مجبور کر رہی ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ یہ طاہر کی دنیا نہیں ہے، وہ نہ یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے نہ ہی رہ پائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہاں کے مکین اس کی اصلیت جان جائیں وہ بھاگ جائے۔ اور تم؟ میں یہ سروس چھوڑ دوں گی۔ طاہر کے سوال کا اس نے ایک ہی جواب دیا تھا، تم جانتی ہو کامنی، ایک مرتبہ اس دلدل میں اترنے کے بعد اس سے نکلنا ممکن نہیں۔ تم یہ سروس اپنی مرضی سے جوائن کر سکتی تھی، اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ طاہر نے اسے کہا، تمہیں اس سے کیا وہ مجھے مار ڈالیں گے نا؟ مار ڈالیں؟ مر جانے دو مجھے اپنی اس زندگی سے گھن آنے لگی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھلا؟ فاحشہ عورت کی زندگی، لعنت ہے یہ ایک، وہ چڑ کر جواب دیتی۔ لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ طاہر نے اس روز کہا، تو پھر تم کیا برداشت کر سکتے ہو؟ مجھے لے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ کر سکو گے ایسا تم؟ اس روز کامنی نے گویا اس کے اعصاب پر ٹائم بم ہی چلا دیا تھا۔ کامنی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کامنی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں چاہنے کے باوجود تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کامنی نے اس سے نظریں ملاتے ہوئے سچ بولا،
دیکھ لو کامنی، یہ آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان ملک ہی نہیں، مذہب کی دیوار بھی حائل ہے۔ کامنی، تم یہ دیوار چین عبور کر لو گی؟ کامنی کو اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ ہو، اگر تم اپنے ایمان کے مطابق میرا ساتھ دو تو میں دنیا کی تمام دیواریں پھلانگ جاؤں گی۔ طاہر، مجھے اب یہ زندگی نہیں جینی، مجھے اس زندگی سے اب گھن آنے لگی ہے، نفرت ہو چکی ہے۔ مجھے اب ایک مشرقی عورت کی زندگی جینی ہے یا پھر میں مر جاؤں گی۔ کامنی کے لہجے کے اعتماد نے طاہر کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے کامنی، اگر تم تیار ہو تو مجھے پیچھے نہیں پاؤ گی، اور ہاں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ اب موت کو تم تک پہنچنے کے لیے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ ہاں کامنی، پہلے مجھ سے۔ اس نے کامنی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مضبوطی سے دبایا۔ طاہر نے اب بھی احتیاط برتی تھی اور اسے اس دن سے آگاہ نہیں کیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ اگلے 2-3 روز میں وہ بھاگ جائیں گے۔ کل تمہاری فائنل ریہرسل ہے، میں تم تینوں کے ساتھ بطور انسٹرکٹر جاؤں گی۔ اس ریہرسل میں 15 لڑکے حصہ لیں گے جن کے انسٹرکٹر بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم کہو تو یہ موقع بہت مناسب ہے، کامنی نے کہا۔ نو، کیسی بات کرتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ان لوگوں نے ریہرسل کے لیے سارے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوگا، کیونکہ دھماکوں کی آواز دور تک جاتی ہے۔ میرے خیال سے بٹواری کے ارد گرد سے 15-20 میل کا ایریا تو انہیں لینڈ لاک کر دیا ہوگا۔ طاہر نے اندیا ظاہر کیا اور اس کے لیے اپنا مشن مکمل کیے بغیر یہاں سے فرار ہونا ناممکن تھا۔ اوہ، اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا۔ کامنی نے اسے نظروں ہی نظروں میں داد دی۔ دیکھو کامنی، تم مجھے ہمیشہ نارمل رہنے کی تلقین کرتی ہو، آج میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اب تم بالکل نارمل رہو، اور خاص طور سے پوسوال پر نظر رکھنا۔ مجھے وہ بہت کینہ پرور شخص نظر آتا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں۔ او طاہر، ہمیں اب چلنا چاہیے، کامنی نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اپنے اپنے عہد کو پورا کرنے کی یقین دہانی ایک دوسرے کو دلائی اور حاصل کی۔ آج ان کے کورس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تھا اور وہ فائنل ریہرسل پر جا رہے تھے۔ انہیں یہاں سے 10 میل دور ایک گھنے جنگل میں جانا تھا جہاں ان کے لیے ٹارگٹ ڈمیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر ایجنٹ کو اپنا ٹارگٹ مقررہ مدت میں ہٹ کر کے اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا اور اپنے اپنے انسٹرکٹرز کو رپورٹ کرنا تھا۔ انہیں داخلے اور فرار کے راستے سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہاں واچ ڈاگ ڈمیاں بھی موجود تھیں جن سے انہیں بچ کر کام مکمل کرنا تھا۔ رات 1 پہر ڈھل چکی تھی جب ان تینوں کی ٹیم اپنی انسٹرکٹرز کامنی اگروال کی سربراہی میں یہاں پہنچی۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ یہاں آنے والی پہلی ٹیم ہے یا آخری، کیونکہ یہاں جنگل میں جو لوگ بھی آپریٹ ہٹ کر رہے تھے ان سب کو ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنا کام کرنا تھا۔ روانگی پر جب چند سیکنڈ کی تنہائی طاہر اور کامنی کو میسر آئی تو کامنی نے چھٹتے ہی اس سے کہا، پوسوال اچانک 3 دن کی رخصت پر چلا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی ماں بستر مرگ پر ہے اور اس کا جانا ناگزیر ہے۔ ایمرجنسی چھٹی لے کر یہاں سے بہت کم لوگ ہی جایا کرتے ہیں۔ کامنی کے خبر بتانے کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ طاہر کا ماتھا فوراً ٹھنکا۔ اس کی چھٹی حص نے بتایا کہ کیپٹن پوسوال سابقہ اسٹیپنز بھی ہے اور اب اس جنگل میں ان کا شکار کھیلے گا، کیونکہ ایسی کاروائیاں یہاں آف دی ریکارڈ ہی کی جاتی ہیں۔ لیکن اس نے کامنی کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ طاہر، تم ہوشیار رہنا، میں خود ساری کاروائی مکمل کر لوں گی، تمہاری اوکے کی رپورٹ دے دوں گی، لیکن بھگوان کے لیے تم… ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب مشتاق انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا، لیکن طاہر نے اسے ہاتھ اور آنکھوں کے اشارے سے مکمل اطمینان دلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ چاروں اپنی لیے مخصوص کردہ جگہ پر پہنچ گئے۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے کیونکہ یہاں اب کسی بھی لمحے بارش شروع ہونے والی تھی۔ اندھیری رات اور جنگل کے سناٹے نے فضا میں ایک بے نام سا خوف بٹھا دیا تھا۔ کامنی نے جیپ کے بونٹ پر نقشہ بچھا کر انہیں جنگل کی لوکیشن سمجھائی اور مشتاق کے بعد 5 منٹ کے وقفے سے سلیم کو بھی جنگل میں دھکیل دیا، جس کے بعد طاہر کی باری تھی۔ جیسے ہی طاہر نے قدم آگے بڑھایا اس نے طاہر کا بازو تھام لیا۔ تم نہ جاؤ، کامنی نے بڑے ملتجی لہجے میں کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں ان لوگوں کو شک میں مبتلا کر رہی ہو؟ طاہر نے اپنا بازو آہستگی سے چھڑوایا اور اس کی طرف دیکھے بغیر جنگل کے گھنے سلسلے میں اپنے بیگ سمیت غائب ہو گیا۔ 2 روز پہلے ہی اسے کرنل بھاٹیا نے طلب کیا تھا۔ یس سر۔ خلاف معمول کیپٹن پوسوال نے کرنل بھاٹیا کے کمرے میں داخل ہو کر دونوں ایڑیاں بجاتے ہوئے اسے ضرورت سے زیادہ ہی تعظیم دی تھی۔
کرنل نے کھڑے ہو کر اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس کی خیریت دریافت کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کل فائنل ریہرسل ہے، اس مرتبہ ٹارگٹ اور ٹائمنگ چارٹ تم تیار کرو۔ میری خوش قسمتی ہے جناب اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ آج شام کو میں آپ کی میز پر سارا بلیو اسکیچ بنوا دوں گا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے کیپٹن پوسوال۔ کرنل بھاٹیا نے اپنی بھاری مونچھوں کے عقب سے دانت چمکاتے ہوئے کہا۔ یہ جنگل پوسوال کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے وہ یہاں دہشت گردوں کو تربیت دیتا آ رہا تھا۔ اسے یہاں کے ایک ایک چپے کا علم تھا، اور اس بات کا بھی کہ فائنل پلان تیار کرنے کے لیے کرنل بھاٹیا کے بٹواری مرکز میں اس سے زیادہ سینئر اور سمجھدار آفیسر اور کوئی نہیں۔ اسے دراصل اس دن کا انتظار تھا۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ جس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے اب موقع ہاتھ لگا تھا۔ اب اس کی حصے حیوانیت کی تسکین ہمیشہ کے لیے ہونے والی تھی۔ اب وہ روسی کمانڈوز اسٹیپنز کے ساتھ کی جانے والی اپنی تربیت بروئے کار لانے والا تھا۔ اس تربیت میں انہیں زندہ جانور کا پتھر اور لکڑی کے ساتھ شکار کرنے کے بعد اس کے خون سے اپنی پیاس بجھانے اور بھوک بجھانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اسے آج بھی اپنی بھوک اور پیاس بجھانی تھی۔ اسے سائبیریا کے سرحدی علاقوں کے وہ دیہات یاد آنے لگے جو روسی اسٹیپنز کی آمد پر اپنے دیہات خالی کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے زیر تربیت درندوں کے لیے انسانوں کی حیثیت بھی جنگلی پرندوں سے زیادہ نہیں رہ جاتی تھی۔ گھر گاؤں کی اکا دکا دوشیزہ بھی کبھی لکڑیوں کی تلاش میں کسی برفیلے جنگل میں ان کے قابو آ جاتی تو وہ اسے جانوروں کی طرح نوچ کر اپنی پیاس بجھانے کے بعد جنگلی درندوں کی خوراک بنانے کے لیے پھینک کر آگے نکل جاتے تھے۔ 2-3 روز کے بعد جب دیہاتیوں کو مسخ شدہ لاش ملتی تو وہ بیچارے پہل یہی سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ جنگلی جانوروں کا کارنامہ ہے۔ اس کا علم گو انہیں بعد میں ہوتا تھا کہ یہ جانوروں کا نہیں، انسان نما درندوں کا کارنامہ ہوتا تھا، جن کو اسٹیپنز کہا جاتا ہے اور جو روس کی ریڈ آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز تھے۔ ایک مرتبہ اس نے بھی اپنے روسی ساتھی کے ساتھ ایک ایسی ہی لڑکی کا شکار کھیلا تھا، اور اس شکار کا مزہ بھی دونوں نے ہی لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بدقسمت لڑکی کو بے رحمی سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اس کے زخم خوردہ جسم کو وہیں ایک گہرے کھڈ میں پھینک کر اپنی راہ لی تھی۔ اس شکار کا نشہ جب بھی اسے یاد آتا وہ باولا ہو جاتا۔ اس کی حصے درندگی کو جتنی تسکین وہاں پہنچی تھی، اس کے بعد پھر سری لنکا ہی میں اس نوعیت کا شکار مل سکا جب وہ بھارتی امن فوج کا ایک آفیسر بن کر بٹی کلا میں گیا تھا، جہاں انہوں نے تامل ٹائیگرز کے خلاف کارروائی کی، اور ایک جگہ جنگل میں رات کو گشت کے دوران جب ایک تامل لڑکی اس کے قابو میں آئی تو وہ تڑپتی مچلتی اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی خفیہ پناہ گاہ پر لے آیا تھا، جہاں اس نے اپنے ایک کورس میٹ کے ساتھ مل کر سائبیریا کی یاد تازہ کی تھی، جس کے بعد انہوں نے لڑکی کو مار کر پھینک دیا تھا۔ 2 سال بعد تک اس درندگی کا مزہ آتا رہا تھا۔ اب تو وہ بڑی تشنگی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب اسے واقعی اپنے خون کی حدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایسے شکار کی تلاش تھی، اور اب وہ کامنی اگروال کا شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ سالی حرام خور، مجھے چھوڑ کر اس مسلے کے ساتھ یارانہ لگا رہی ہے، کتے کی بچی۔ اس نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیوں سے کامنی کو نوازا تھا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق بر وقت نقشہ کرنل بھاٹیا تک پہنچا دیا تھا۔ ویل ڈن، بھاٹیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ واقعی کیپٹن پوسوال اپنے کام کا ماہر تھا۔ سر، میری خواہش تھی کہ اس مرتبہ بھی میں خود نگرانی کرتا، لیکن بدقسمتی سے میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ ماتا جی بستر مرگ پر ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں میرے پتا جی بھی سورگ باش ہوئے تو میں شنواری کیمپ میں تھا۔ اس مرتبہ بھی اگر ایسا ہوا تو میرے خاندان کے لوگ شاید مجھے برادری ہی سے نکال دیں۔ اس نے موقع مناسب دیکھ کر کہا تھا۔ اوہ، آل رائٹ، تم آ جاؤ، واقعی سیریس مسئلہ ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹنڈولکر ہے نا، اس کو آخر کس بات کی تنخواہ ملتی ہے بھائی۔ کرنل بھاٹیا نے کہا لگایا اور پوسوال نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح وہ اگلے 3 دن کی چھٹی لے کر اس رات بٹواری کیمپ سے چلا گیا تھا۔ کیمپ کی حدود سے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی اردلی کو گاڑی واپس لے جانے کا حکم دیا تھا، اور جیپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی جنگلی سلسلے میں غائب ہو گیا۔ ساری رات کیپٹن پوسوال نے جنگل میں گزاری۔ ساری رات وہ پیدل چلتا رہا اور پو پھٹنے کے نزدیک اس جنگل تک پہنچ گیا جہاں اس نے اپنا شکار کھیلنا تھا۔ اپنے ہاتھوں تربیت کے لیے تیار کردہ سارا نقشہ اس کے ذہن پر نقش تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے ایک گھنے درخت کا انتخاب کیا، اور اب وہ اس درخت پر اپنے بیگ سمیت بندر کی پھرتی سے چڑھتا چلا گیا۔ سالوں پرانے اس گھنے درخت کی گھنی شاخوں میں
جس کے پتوں سے چھن کر سورج کی روشنی بھی بمشکل زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے نائلون کی جالی کی مدد سے اپنا بستر جمایا اور لمبی تان کر سو گیا۔ 4 گھنٹے وہ اطمینان سے سوتا رہا۔ اس کی آنکھ نیچے موجود ٹنڈولکر اور اس کے ساتھیوں کی آوازوں سے کھلی، جو یہاں ڈمی ٹارگٹ اور واچ ڈاگ میٹ کرنے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کی روانگی پر پوسوال درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ڈبہ کھول کر اطمینان سے کھانا کھایا، سگریٹ نوشی کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ چونکہ اس نے خود یہاں 5 گروپوں کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ کب ان کی آمد شروع ہوگی۔ ان کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلا گیا، لیکن زمین پر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور سیاہ رنگ کا وہی لباس پہنا تھا جو وہ پہنا کرتا تھا۔ اپنے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا کر وہ دوبارہ درخت پر چڑھ گیا۔ اب اسے کامنی کا انتظار تھا۔ کامنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی اس پہاڑی موڑ تک پہنچی جس سے راستہ اس ٹیلے تک آ رہا تھا، وہ کیپٹن پوسوال کی نائٹ ویژن کی رینج میں آ گئی۔ وہ جیپ پر نظریں جمائے چوکس بیٹھا تھا اور اب اسے اپنے شکار کا انتظار تھا۔ کامنی نے جیپ نیچے ہی کھڑی کر دی تھی اور اب وہ اپنے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے بعد اوپر آ رہی تھی۔ جس درخت پر وہ بیٹھا تھا، زمین سے اس کی اونچائی یہاں 150 فٹ سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ اس نے کامنی کو طاہر کا ہاتھ پکڑ کر روکتے اور طاہر کو ہاتھ چھڑا کر جانے کا منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد سے اس کے جسم میں خون کی جگہ انگارے دوڑنے لگے تھے۔ اب اس میں صبر کی تاب نہیں تھی۔ کامنی اس درخت سے کچھ فاصلے پر ایک قدرے کھلی جگہ پر ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں اسے 2 گھنٹے تک رہنا تھا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر کے واچ ڈاگز کی نظروں سے خود کو محفوظ کر کے وہاں پہنچنا تھا۔ طاہر کو جنگل میں گئے بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ بندروں کی طرح بغیر آواز پیدا کیے نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی اپنے منہ میں دبائے درخت سے اس طرح نیچے اترا تھا کہ کامنی کو معمولی سی آہٹ بھی نہیں ہو پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کامنی کے سر پر موجود تھا۔ ہائے کامنی ڈارلنگ! اپنے خیالوں میں گم کامنی کے کانوں میں اس کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری تھی۔ تم؟ اس نے بیٹھے بیٹھے گردن گھمائی اور چاندنی کی روشنی میں اپنے سامنے کیپٹن پوسوال کو دیکھ کر سہم گئی۔ ہاں میں۔ کیا بات ہے، تم ڈر گئی کیا؟ ارے بھائی، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا پرانا یار۔ یہ کہتے ہوئے وہ جست لگا کر کامنی پر اس طرح گرا کہ ایک ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جما دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے کامنی کو اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اس کے لیے اپنی جگہ سے جنبش کرنا بھی ناممکن تھا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے نائلون کی رسی سے کامنی کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ ابھی وہ بمشکل سیدھا ہی کھڑا ہوا تھا کہ اس کی کمر پر پڑنے والی زوردار لات نے اسے سامنے درخت سے ٹکرا دیا۔ غصے اور حیرت سے پوسوال نے گردن گھمائی۔ سامنے طاہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس کی موجودگی کے امکان کو ذہن میں رکھا تھا۔ اس نے کامنی کی بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور بظاہر اسے یہ تاثر دینے کے بعد کہ وہ جنگل میں گھس چکا ہے، وہ یہیں زمین سے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے پوسوال کو درخت سے اترتے تو نہیں دیکھ سکا تھا، البتہ اس نے کامنی کے منہ سے نکلنے والی ہلکی سی چیخ نما آواز کے ذریعے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیا تھا۔ کامنی تک پہنچنے سے پہلے پوسوال نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ زخمی سانپ کی طرح بل کھا کر پوسوال نے اس کی طرف دیکھا اور مغلظات بکتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا، لیکن طاہر نے بمشکل اس کا وار خالی کر دیا۔ پوسوال کا وار ضرور خالی گیا تھا، لیکن اس کے قدموں نے زمین نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا تھا اور پھر اچانک اس نے بالکل خلاف توقع الٹی کلابازی لگائی اور طاہر پر آن پڑا۔ اس مرتبہ طاہر پر حملہ اتنا اچانک اور بھرپور ہوا تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ پوسوال کا سارا وزن اس پر موجود تھا۔ اس طرح اچانک ہونے والے حملے نے طاہر کو حواس باختہ کرنے کے بجائے اس کا غصہ 2 چند کر دیا اور اس نے دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ اس سے پہلے کہ پوسوال اس کی گردن پر اپنا داؤ آزمائے، طاہر نے زمین پر اس طرح اس کے بدن سمیت پلٹا کھایا اور پوسوال کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر دور جا گرا۔ لیکن طاہر کے زمین پر قدم جمانے سے پہلے ہی وہ سنبھلا اور قدرے جھکتے ہوئے اس نے اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ شاید پوسوال نے لاشعوری طور پر کامنی کی طرف سے ہونے والی مزاحمت کے پیش نظر کمانڈوز کی طرح اپنے جسم سے خنجر باندھنا ضروری سمجھا تھا، یا پھر اپنی تربیت کو فراموش نہیں کیا تھا۔ کامنی، جس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے تھے، بڑی بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پوسوال نے اس کے ہاتھ کو اس طرح گانٹھ لگائی تھی کہ اسے اپنا جسم باہوں سے گزار کر ہاتھ سامنے لانا ہی کامنی اگروال کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ طاہر کی آمد نے اس کا حوصلہ 2 چند کر کے اس میں نئی زندگی پیدا کر دی تھی، ورنہ تو پوسوال کے اچانک حملے کے بعد وہ زندگی ہی سے نا امید ہو چکی تھی۔
چاند کی روشنی میں خنجر اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اس سے زیادہ چمک پوسوال کی شکاری آنکھوں میں اتر آئی تھی، بالکل اس بھیڑیے کی طرح جسے بہت بھوک کے بعد اچانک شکار دکھائی دیتا ہے۔ طاہر ہوشیار! کامنی نے چیخ کر اپنی دانست میں طاہر کی مدد کرنا چاہی۔ وہ بیچاری اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ طاہر کی آنکھیں پوسوال کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ اسے اپنے انسٹرکٹر کی وہ وارننگ یاد آ رہی تھی جو اسے دوران تربیت بار بار دی جاتی تھی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے ہاتھوں کی حرکت سے غفلت برتی تو دنیا کی کوئی تربیت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ دماغ، آنکھیں اور ہاتھ ایک ساتھ روبہ عمل ہوں، سمجھے؟ تم ایک ساتھ، اگر تینوں میں سے ایک بھی آگے پیچھے ہو گیا تو مارے جاؤ گے۔ اور طاہر کو اب دماغ، آنکھیں اور ہاتھوں کو ایک ساتھ روبہ عمل کرنا تھا، کیونکہ اس نے اسی فن پر کمال حاصل کیا تھا جس کی آزمائش اب ہونے جا رہی تھی۔ عقاب کی طرح وہ چوکنا اور زمین پر مضبوطی سے قدم گاڑے کھڑا تھا۔ پوسوال نے خنجر کو ہاتھوں میں تولا اور زکند بھر کر اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ الگ بات کہ طاہر نے اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کی پشت پر الٹا ہاتھ جمایا اور وہ سیدھا سامنے درخت سے ٹکرایا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ سنبھل گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ طاہر اپنے حملے کا آغاز کرتا پوسوال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے ہاتھ چلایا اور طاہر جھکائی دے کر الگ کھڑا رہا۔ تیسرے حملے سے پہلے طاہر اچانک کمر کے بل زمین پر گرا، اور اس کی یہ حرکت کامنی اور پوسوال دونوں کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ کامنی کی طرح پوسوال نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید وہ لڑکھڑا کر گرا ہے، کیونکہ اس کے گرنے کا انداز ہی ایسا تھا۔ پوسوال نفرت، حسد اور غصے کے ناقابل برداشت جذبات کے ساتھ اس پر جھپٹا، لیکن طاہر کی طرف سے غیر متوقع عمل سے کامنی کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ طاہر نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے پوسوال کے بالکل نزدیک آنے پر دونوں ٹانگیں اپنے پیٹ سے لگا کر پوری قوت سے پوسوال کے پیٹ پر ماری۔ یہ حملہ اچانک، بھرپور اور پوسوال کے لیے سرپرائز تھا۔ ہوا میں اچھل کر وہ زمین پر گرا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ گرتے ہوئے اس کی پوزیشن بگڑ گئی اور ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی گردن کے نیچے آ گیا۔ پوسوال منہ کے بل گرا تھا۔ طاہر جھٹکے سے بازیگروں کی طرح قدموں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پوسوال کی طرف سے اگلے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن پوسوال کے جسم نے 2-3 جھٹکے کھائے اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ شاید یہ خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اس نے کامنی کے ہاتھ کھولے، جو بچوں کی طرح خوفزدہ سسکیاں لیتی اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کامنی، حوصلہ کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس نے کامنی کی پیٹھ تھپکاتے ہوئے اسے خود سے آہستگی سے الگ کیا اور زمین پر منہ کے بل گرے پوسوال کو دونوں ٹانگوں سے گھسیٹ کر پتھریلی چٹان کے کونے تک لے آیا۔ اس چٹان کے بالکل نیچے قریباً 125 فٹ کی گہرائی پر ایک تیز رفتار نالا بہہ رہا تھا۔ طاہر نے اگلے ہی لمحے پوسوال کے مردہ جسم کو چٹان سے نیچے دھکیل دیا۔ اتنی بلندی سے اس کا جسم زوردار اور گہرے پانی والے نالے میں گرنے سے آواز تو ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن یہاں اس آواز پر توجہ دینے والا اب کوئی موجود نہیں تھا۔ کامنی شاید ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے طاہر کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتی رہی، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر سسکیاں لیتی دوبارہ اس سے لپٹ گئی۔ اس مرتبہ طاہر نے اس کو وقت کی نزاکت کا احساس دلانے کے بعد قدرے نارمل کرنا چاہا، اور اس مرتبہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ کامنی نے رونا تو بند کر دیا تھا اور اپنا چہرہ بھی رومال سے صاف کر لیا تھا۔ ٹارچ لاؤ، اس نے کامنی سے اچانک ہی کہا، اور وہ بھاگتی ہوئی کچھ فاصلے پر کھڑی جیپ تک جا کر اپنی ایمرجنسی ٹارچ لے آئی۔ اپنی چھٹی حص کی طرف سے ملنے والی وارننگ کے تحت اس نے ٹارچ اس درخت کی طرف پھینکی، اور جلد ہی اسے درخت کی ٹہنیوں میں پھنسا وہ نائلون کا جھولا نظر آ گیا۔ ٹارچ کامنی کو تھما کر وہ لنگور کی طرح درخت پر چڑھا، اور پوسوال کا بیگ اور نائلون کا جھولا نما بستر اس نے نیچے کامنی کے نزدیک پھینک دیا اور خود نیچے اتر آیا۔ اس سارے عمل میں اس نے بمشکل 6-7 منٹ ضائع کیے۔ نائلون کا جھولا طے کر کے اس نے بیگ میں بند کیا، اور وہ بیگ بھی پوسوال کے پیچھے ہی پھینک دیا۔ اب وہاں صرف خون کے نشانات تھے جنہیں مٹانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس صرف 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کامنی سے کہا، جو ابھی تک مکمل حواس میں واپس نہیں لوٹی تھی۔ تم، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن طاہر نے کامنی کی بات کاٹ دی۔ میری بات دھیان سے سنو، اگلے 5 منٹ میں خود کو نارمل کر لو۔ یہاں اس چٹان پر کوئی بھی خون کے دھبے تلاش کرنے نہیں آئے گا۔ پوسوال نے 2 دن کی چھٹی لی ہوئی ہے، کل سے اس کی چھٹی شروع ہو جائے گی، اور ہم پرسوں یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تم اپنے ذہن کو قابو میں کرو۔ فی الحال 48 گھنٹے کوئی تمہارے متعلق کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ اگر تم نے خود پر قابو نہ پایا تو عین ممکن ہے کہ ہم دونوں وقت سے پہلے ہی بے موت مارے جائیں۔ طاہر نے اسے سمجھایا۔
اور اس کی یہ بات تازیانے کا کام کر گئی۔ کامنی واقعی نارمل ہو رہی تھی۔ میں اپنا ٹارگٹ ہٹ کر کے واپس آ رہا ہوں، کیونکہ کام ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم اب جیپ کے پاس چلی جاؤ اور اطمینان سے اپنی ڈیوٹی کرتی رہو۔ یہ کہہ کر وہ کامنی کا جواب سنے بغیر تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ مکمل کمانڈو بن گیا تھا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹارگٹ ٹائم سے 5-6 منٹ پہلے ہی اپنا ٹارگٹ ہٹ کیا، اور واپس پہنچنے والوں میں حسب معمول وہ سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ کامنی نے یہ 1.5 گھنٹہ اکیلے گزارا تھا۔ اس دوران اس پر بہت سے خیالات باری باری حملہ آور ہوتے رہے تھے، اور اس نے ماضی اور حال اور پھر مستقبل کا بڑی سنجیدگی اور مکمل غیر جانبداری سے جائزہ لیا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس کے خودکشی کرنے سے کاروبار حیات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سسٹم جوں کا توں رہے گا۔ اس کی جگہ کوئی اور کامنی کسی اور نام کے ساتھ لے لے گی، پوسوال کی جگہ کوئی اور پوسوال آ جائے گا، پھر وہ کیا کرے؟ اور زندگی میں پہلی بار بڑی ایمانداری سے اس کے ضمیر نے اس سوال کا وہی جواب دیا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے زندہ رہنے اور خدا کی ودیعت کردہ اس نعمت کو جس کا نام زندگی تھا، انسانوں کی طرح جینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے طاہر کے روپ میں اپنا محفوظ مستقبل پا لیا تھا۔ اگر وہ دہشت گرد تھا تو اب نہیں رہا ہوگا۔ یہ اس کے دل و دماغ کا متفقہ فیصلہ تھا، کیونکہ کوئی دہشت گرد ایسے جذبات نہیں رکھتا جن کا مظاہرہ اس نے کیا تھا۔ نہ ہی وہ کسی کامنی اگروال کے لیے کسی کیپٹن پوسوال کی جان لے سکتا ہے۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ طاہر ہرگز وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ضرور کوئی سوانگ رچا رکھا ہے، وہ ضرور کوئی اور ہے۔ اس نے اب تن من سے طاہر کا ہو کر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی میں اس کی نجات تھی۔ اس فیصلے نے اس میں بڑا اعتماد پیدا کر دیا تھا، اور اس اعتماد کا مظہر تھا اس کی طرف سے طاہر کو چائے کا کپ پیش کرنا۔ یہ چائے اس نے ایک فلاسک میں پہلے ہی سے بنا کر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ یہاں 3 گھنٹے تنہا ہی گزارے گی۔ کامنی، اب میری بات دھیان سے سننا، شاید پھر تفصیل سے گفتگو کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ کل اتوار کی وجہ سے چھٹی ہوگی۔ تم اپنے معمول کے مطابق یہاں سے نکلنا اور ڈیرہ دون سے باہر مسوری کی طرف سفر کرنا۔ ڈیرہ دون سے مسوری کو جاتے ہوئے اس جگہ ایک سرائے اور مندر آئے گا۔ اس نے جیپ کی بونٹ پر کامنی کو وہ جگہ انگلیوں سے لکیریں کھینچ کر سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے علم ہے یہ مائی کالکا کا مندر ہے۔ شاباش، بالکل ٹھیک کہا۔ یہاں پجاری وشواناتھ کا کمرہ مندر کی پچھلی طرف ہے، جس پر اس کا نام لکھا ہے۔ تمہیں اس کمرے کے شمال کی سمت کنویں کے ساتھ جو ٹیلا بنا ہوا ہے، وہاں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ بھگوان نے چاہا تو پیر کی صبح ہماری ملاقات وہیں ہوگی۔ تم رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک وہاں میرا انتظار کرنا۔ اگر میں نہ بھی پہنچ سکا تو میری جگہ کوئی اور ضرور پہنچے گا جو تمہیں وہاں آ کر میرے حوالے سے بات کرے گا۔ بھگوان نہ کرے۔ کامنی نے اس کی آخری بات منہ سے نکلتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ طاہر نے اسے مزید کچھ ہدایات دیں اور خاموش ہو گیا، کیونکہ سامنے سے اب سلیم کی آمد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سلیم اسے پہلے سے وہاں دیکھ کر مسکرایا۔ واہ استاد، پھر نمبر لے گئے نا؟ اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اپنی اپنی قسمت ہے پیارے۔ طاہر نے بھی اپنے لہجے کی شگفتگی برقرار رکھی۔ کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل و دماغ میں 2 گھنٹے پہلے واقعات سے متعلق کوئی تشویش پیدا ہوئی ہو۔ اس کے افسران واقعی صحیح کہتے تھے کہ وہ پتھر کے اعصاب رکھتا ہے۔ مشتاق اپنے ٹارگٹ ٹائم سے 15 منٹ لیٹ تھا۔ کامنی نے پروفیشنل کی طرح اس کو اچھی طرح ڈانٹا اور تینوں کو لے کر بٹواری کیمپ آ گئی۔ صبح ہو رہی تھی جب وہ بٹواری پہنچے۔ وہ بہرحال ان گروپوں میں نمبر 1 رہے تھے، کیونکہ کامنی اگروال کے تینوں شاگردوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر لیے تھے اور دشمن کی نظروں سے بھی محفوظ رہے تھے۔ آج اتوار تھا، یوں بھی وہ اپنی فائنل ریہرسل سے واپس آئے تھے، اس لیے سو گئے تو کسی نے انہیں بیدار نہیں کیا۔ پھر کامنی نے ہی انہیں جگایا۔ بھائی تم لوگ کیوں میری چھٹی برباد کر رہے ہو؟ مجھے بھی اپنے کام کرنے ہیں۔ اچھا، اپنا اپنا بریک فاسٹ کرو اور گڈ بائے، اب کل ملیں گے۔ اس نے تینوں کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور واپس چلی گئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب انہوں نے ناشتہ کیا۔ رات سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ابھی بارش نہیں برسی تھی۔ طاہر دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آج بارش کا آغاز ہو جائے، کیونکہ بارش ان کے لیے اس حالت میں عطیہ خداوندی سے کم نہیں تھی۔ مشتاق تھوڑی دیر بعد کسی کام سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی بظاہر ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے، جہاں کیمپ کے میدانوں کے مختلف کونوں میں اپنی اپنی بیرکوں کے باہر باغات میں زیر تربیت دہشت گرد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اتوار کا دن یہاں ایسے ہی گزرتا تھا۔ آج رات بالآخر طاہر نے فیصلے کن لہجے میں سلیم سے کہا، اوکے۔ سلیم نے اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔
وہ دونوں وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ بڑی احتیاط سے دونوں نے اپنے اپنے پلان پر بحث کی، متفقہ نکات تلاش کیے اور فرار کے راستوں کا جائزہ لینے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مشن کی کامیابی کی دعا کی اور نارمل ہو کر بیٹھے رہے، کیونکہ مشتاق ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں کیمپ کے سینما ہال میں فلم کا اعلان ہونے لگا اور وہ دونوں اٹھ کر اسی طرف چل دیے۔ بطور خاص اتوار کو ان کا منورنجن کیا جاتا تھا۔ آج بھی پردہ اسکرین پر حسب روایت پہلے ایک مخصوص بلو فلم چلائی گئی، جس کے بعد ایک بھارتی فحش فلم دکھائی گئی اور بعد میں پھر بلو فلم کے بعد چھٹی۔ اب وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے۔ شام گئے تک ایسی ہی سرگرمیاں جاری رہیں اور رات حسب معمول وہ اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ شاید بارش ان کے کمروں تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی آسمان پر زوردار دھاڑ گونجی اور طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا۔ دہرادون کی بارشوں کے متعلق انہوں نے سنا ہی تھا، آج دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا۔ مشتاق تو تھوڑی ہی دیر کے بعد گہری نیند سو گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پائے تھے۔ اندھیری رات کا قہر بڑھتا جا رہا تھا، بادل یوں گرج رہا تھا جیسے پنجرے سے نکل کر آزاد ہونے والا کوئی خونی درندہ۔ فروری کے مہینے میں بھی چھاجوں می برس رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کیمپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں معمول کے مطابق گشت جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ مستعد اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے طاہر اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا، جس کے بعد سلیم نے اس کی تقلید کی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی لمحے مشتاق بیدار ہو کر ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ انہیں پہلے اس غدار سے نمٹنا تھا جو اب تک دشمن کا آلائے کار بن کر کتنے ہی ہم وطنوں کے خون سے ہولی کھیل چکا تھا۔ آج اس کا یوم حساب اس دشمن کے گھر میں آ گیا تھا جس نے اسے آستین کا سانپ بنا کر اپنے ہی وطن میں اپنے لوگوں کو ڈسنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے ناقابل معافی گناہوں کی وجہ سے قدرت کو اس کی موت کو بھی پاک سرزمین پسند نہیں تھی، اور اس کی موت کے لیے بھی وہ جگہ پسند کی تھی جہاں اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنی اپنی گھڑی کا وقت دیوار پر لگی گھڑی سے ملایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے الگ ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے جیسے ان کے جسموں میں کوئی نادیدہ قوت سرایت کر گئی۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر طاہر نے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت مشتاق کو یوں آکٹوپس کی طرح جکڑا کہ اس کے لیے اپنے جسم کے کسی انگ کو حرکت دینا ناممکن ہو گیا۔ عین انہی لمحات میں سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ مشتاق کی گردن پر گاڑ دیے۔ مشتاق کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے حلق سے آواز نکالنا یا اپنے جسم کے کسی حصے کو جنبش دینا ناممکن تھا۔ البتہ اسے ایک سہولت ضرور حاصل تھی، وہ بے بسی سے اپنی موت کا تماشا ضرور آخری لمحات تک دیکھ سکتا تھا، اور یہ لمحے بھی بے حد مختصر تھے۔ بمشکل 2 منٹ بھی وہ مزید جی پایا، جس کے بعد زندگی سے اس کا ناطا کٹ گیا۔ سلیم کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشتاق کی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ دونوں نے نفرت سے ایک نظر اس کے مردہ وجود پر ڈالی اور اس کے منہ پر کمبل ڈال کر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ آواز پیدا کیے بغیر پہلے طاہر نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی اور سامنے کوریڈور کو خالی پا کر اللہ کا نام لے کر پہلا قدم باہر رکھ دیا۔ سلیم اندر ہی موجود رہا۔ طاہر نے پلان کے مطابق بلی کی طرح پنجوں پر چلتے ہوئے کوریڈور کے آخری کونے تک ایک چکر لگایا اور مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے تک آ گیا، جس کے باہر سلیم موجود تھا۔ سلیم نے اسی اثناء میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ طاہر کی طرف سے سب اچھا کا اشارہ ملنے کے بعد وہ اب اس کے تعاقب میں بے پاؤں چل رہا تھا۔ دونوں انتہائی چوکنے تھے، ان کی حسیات اتنی بیدار تھیں کہ دونوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنوں اور سانسوں کا زیر و بم کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ کوریڈور سے باہر نکل کر وہ اپنے کمروں کی قطار کی پشت پر آ گئے اور بمشکل 10-12 لمبے لمبے ڈگ بھرتے سانپ کی طرح ان سرکنڈوں میں رینگ گئے جن سے وہ گزشتہ 5-6 روز سے روزانہ گزر رہے تھے۔ یہ لمبی جنگلی گھاس دہشت گردوں کی تربیت کے لیے اگائی گئی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، گزشتہ 15 روز سے وہ یہیں تربیت لے رہے تھے۔ دونوں اب سرکنڈوں کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے، جس کے بعد ایک چھوٹی سی نہر عبور کر کے انہیں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ اچانک ہی آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور سارا منظر روشن ہو گیا۔ شاید یہ تائید غیبی تھی، کیونکہ بجلی کے کوندے سے جو روشنی ہوئی اس میں دونوں نے سرکنڈوں سے کچھ فاصلے پر بارش میں بھیگتا ہوا ایک انسانی ہیولا دیکھ لیا تھا۔ یہ وہ گارڈ تھا جو معمول کی گشت کر رہا تھا۔
دونوں وہیں جم کر بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں پر اوور کوٹ پہن رکھے تھے جو یہاں کے گارڈز رات کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب بارش میں بھیگ کر ان کا وزن بھی دگنا ہو رہا تھا اور دونوں اس مصیبت سے جلد از جلد نجات کی فکر میں تھے۔ سلیم نے طاہر کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اسے صبر کی تلقین کی، اور اپنی واٹر پروف گھڑی پر مزید 3 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد سلیم کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ جھک کر دبے قدموں چلتا ہوا سڑک عبور کر گیا، جس کے بعد انہوں نے ٹریننگ ایریا تک پہنچنا تھا۔ شاید گارڈ اب وہاں سے آگے چلا گیا تھا۔ سلیم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مزید 3 منٹ تک انتظار کیا اور طاہر کی تقلید میں وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اسے علم تھا کہ طاہر کہاں مل سکتا ہے۔ دونوں کی ملاقات اسی منتخب گیٹ کے سامنے ہوئی جس کا انتخاب انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سلیم کا ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں گیا اور ایک لوہے کی تار سے بندھا ہوا وہ پلاس باہر آ گیا جو انہوں نے اگلے ہی روز چرایا تھا۔ 2 منٹ کی مزید جد و جہد کے بعد وہ گیٹ کا تالا کھل چکا تھا اور اب دونوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں حساسی نوعیت کے مختلف ڈیوائسز اور دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے دن کے اوقات میں بھی یہ لوگ نزدیک جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دونوں یہاں کے چپے چپے سے آشنا ہو چکے تھے اور اب تیزی سے اس چھوٹے سے کمرے کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں کل ہی آنے والی تازہ کھیپ کے ریموٹ کنٹرول رکھے ہوئے تھے۔ اگلے پون گھنٹے میں انہوں نے بٹواری کیمپ کے اس تربیتی کیمپ میں قریباً 15 جگہوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ان کے ریموٹ کنٹرول اپنی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ دونوں نے بطور خاص پیٹرول، بارود کے ذخائر، ٹرانسپورٹ ایریا اور انسٹرکٹرز کے ریزیڈینشل ایریا کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اب تک ان کا منصوبہ گھڑی کی سوئیوں کے عین مطابق طے پا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا کام 1 گھنٹے میں مکمل کرنا تھا، جس کے بعد دھماکوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ 3 بڑے ٹائم بم جو انہوں نے آخری 15، 16 اور 17 فٹ کے وقفے سے فٹ کیے تھے، ان کے پھٹنے میں بمشکل 3-4 منٹ باقی رہ گئے تھے جب وہ اس ڈیوڑی کے مین گیٹ کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر بیٹھ گئے جہاں سے واحد راستہ باہر کی طرف جاتا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اب معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھیں، لیکن کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی دونوں میں سے کسی ایک کو خوف چھو کر بھی گزرا ہو۔